اور اب اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو وہ ایکسٹینشن 5 سال کی ہوگی. تو اس سٹیج پہ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی بھی ضرورت ہے صدر مملکت بننے کی. 7 اگست کو ان کی بہت ساری پراپرٹیز نیلام ہوں گی. ارینا سینما بھی ہے، بحریہ کی مختلف پراپرٹیز بھی ہیں، کمرشل پراپرٹیز بھی ہیں. رشوت دے کے کام کروانا، اداروں میں دھونس دھانسلی چلانا، آئسکو سے اپنے لیے میٹر کے کنیکشن لے لینا. سی ڈی ایم میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوتا تھا جو بحریہ ٹاؤن کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. ہمیں اپنے شہداء کے لیے، جنہوں نے اس ملک کے لیے خون دیا، جان دی، اپنی سانسیں قربان کی، ان کے لیے ہمیں ملک ریاض کی رشوت کی اور اس قدر توہین آمیز طریقے سے دی گئی رشوت کی ضرورت ہے. کہ فرض کیجئے ہم کسی طرح یہ پرتگال میں ڈیولپنگ سٹوری کو روک لیتے ہیں، تو کیا جنہوں نے باہر جانا ہے ان کو ہم روک سکتے ہیں؟ السلام علیکم. وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، عمار مسعود صاحب کے ساتھ، اور آج ہم 3 ایشوز پہ بات کریں گے. ایک تو DGISPR کی طرف سے بڑا امپورٹنٹ انٹرویو دیا گیا اکانومسٹ کو، اور اس میں کہا گیا کہ جی ایسی خبروں کی سختی سے تردید کی گئی کہ آرمی چیف یا فیلڈ مارشل جو ہے وہ اب صدر بننا چاہتے ہیں. انہوں نے اس طرح کے تجزیوں کو بھی مسترد کیا، اور انڈیا کو بھی بڑی سخت زبان میں دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے دراندازی کوشش کی تو اس دفعہ ایسٹ سائڈ سے حملہ کیا جائے گا، مشرقی سائڈ سے، اور پھر انڈیا کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو بھی مارا جا سکتا ہے. دوسری خبر ہے جی بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے، اور بحریہ ٹاؤن کا بڑا اعلان سامنے آیا کہ جی ملک ریاض صاحب نے کہا کہ جی ہم تو بس بند کرنے لگے ہیں سروسز ساری. یہ اگر ہوتا ہے تو رہائشیوں کا کیا ہوگا، اور یہ کتنی بڑی سوسائٹیز تھیں پاکستان میں. ملک ریاض صاحب کے عروج و زوال کی داستان ہے، اس پہ بات کریں گے. اور آخری خبر ہے وہ بھی ایک خبری نہیں ہے، لیکن وہ منسٹر ہیں پاکستان کے وزیر دفاع، انہوں نے خبر دی. آج کل وہ خبریں بھی بہت دیتے ہیں. انہوں نے ٹویٹ پہ شیئر کیا کہ پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے اس نے بڑی تعداد میں پرتگال میں ریئل اسٹیٹ خرید کر اپنی شہریت لی ہے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے جس پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا یہ سیکیورٹی بریچ نہیں ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے. اس پر بھی بات کریں گے. تو سب سے پہلے تو عمار صاحب، یہ جو آرمی چیف کی طرف سے وضاحت آئی ہے سامنے، یعنی DGISPR نے دی ہے کہ جی آرمی چیف فیلڈ مارشل صدر نہیں بننا چاہتے. یہ خبریں کچھ عرصہ پہلے آئی تھیں، لیکن اس سے پہلے محسن نقوی بھی وضاحت کر چکے ہیں. اب انہوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جی ایسی کوئی بات نہیں، اور اس کے سے منسلک جو تجزیے بھی ہو رہے ہیں وہ بھی غلط ہیں. اصل میں نا یہ خبر اچانک پاپ اپ ہوئی، اور اب موجودہ صورتحال میں یہ لگتا ہے کہ یہ کسی سازشی ذہن کے تحت کریٹ کی گئی. آرمی چیف صدر کے عہدے کی اپنی آئینی حیثیت ہے، احترام ہے، اور وہ اس ہمارے سسٹم میں بہت مقدم ہوتا ہے. آرمی چیف کی اپنی حیثیت ہے، اور آرمی چیف اگر فیلڈ مارشل ہو تو اس کی اپنی حیثیت ہے. دوسرا، یہ اس خبر کی تردید کئی دفعہ کرنی پڑی، کیونکہ یہ یوں لگتا تھا کہ جو موجودہ نظام چل رہا ہے، آپ اس کو جو بھی نام دیں، یہ نظام کی بساط لپٹنے لگی ہے، اور شاید اس کے اندر کچھ میجر ترامیم آنے لگی ہے. تو جب یہ DGISPR نے بھی آج فرما دیا، محسن نقوی صاحب نے بھی کہہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سسٹم کو چھیڑا نہیں جا رہا. وہ جو ذہنوں میں خیال پک رہے تھے کہ صدارتی نظام آ رہا ہے اور یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر اس میں یاد رکھیے گا کہ ابھی فیلڈ مارشل کی مدت ملازمت 2 سال ہے. پاکستان میں ایکسٹینشن کا بھی رواج ہے، اور اب اگر ایکسٹینشن ہوتی ہے تو وہ ایکسٹینشن 5 سال کی ہوگی. تو اس سٹیج پہ مجھے نہیں لگتا کہ انہیں کوئی بھی ضرورت ہے صدر مملکت بننے کی. صدر مملکت پیپلز پارٹی اس سارے سسٹم کا ایک بہت اہم سٹیک ہولڈر ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی ایسی بات لگتی نہیں. لیکن اس افواہ کی تردید کرنا بے انتہا ضروری تھی، اور وہ تردید محسن نقوی نے بھی کی، DGISPR نے کی. جہاں تک بھارت کے حوالے سے بات ہے تو دیکھیے بڑے سخت انداز میں تنبیہ کی گئی ہے، دھمکی دی گئی ہے. بھارت کو واشگاف الفاظ میں بتا دیا گیا ہے اگر پاکستان میں تراندازی کی کوشش کی تو اس کا انجام وہی ہوگا جو پہلے ہوا تھا. پہلے 6 طیارے مارے گئے تھے، اب اس سے زیادہ طیارے بھی مار گئیں گے، اور عبرتناک حشر کیا جائے گا. یہ میرے خیال میں یہ بات کلیئر کرنا اس لیے بھی ضروری تھی کہ کچھ تجزیہ کار، کچھ دفاعی تجزیہ کار یہ بات کر رہے ہیں کہ مودی حکومت لڑکھڑا رہی ہے، اس کا تخت جو ہے وہ اب گرنے کو ہے. اس موقع پہ بھارت میں رواج یہی ہے، اپنی سیاسی ساکھ اور حکومت کو بچانے کے لیے آپ پاکستان کے خلاف کوئی در اندازی کرتے ہیں. یہ ماضی میں بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں. تو اندیشہ تو ہے دشمن سے
خبردار رہنا چاہیے. تو میرے خیال میں اس کو پہلے خبردار کر دینا بہتر ہے. اور میرے خیال میں جو اب DGISPR کا یہ کامنٹ ہے اس کا امپیکٹ انڈیا کے ایوانوں میں ضرور ہوگا. بالکل. اور ہمارے صاحب یہ اس کے کہنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ انڈیا کی طرف سے مسلسل پروووکیشن ہو رہی ہے, جو وار مونگرنگ ہو رہی ہے. پتہ لگ رہا ہے کہ جی کوئی ڈرلز کر رہے ہیں وہ جموں کے علاقے میں. پھر انڈین پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی براہموس میزائل پاکستان پہ ماریں گے, وہ جا کے کہتے ہیں. وہ الیکشن شاید ہار رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں. ٹرمپ کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جی میں نے میڈیشن کروائی, میں نے آپ کو وہ کیا. وہاں سے ان کو پریشر آ رہا ہے کہ جی انڈیا کے ساتھ ٹریڈ ڈیل نہیں ہو رہی, اور ٹرمپ ہر روز ان کو شرمندہ کرتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے. شاید آج یہ خبر آ بھی جائے گی 24 گھنٹوں میں مزید ٹیرف لگانے کی بات کی جا رہی تھی. تو وہ بھی پریشر ہے. پھر یہ جو بنیان مرصوص ہوا, جو مارکہ حق ہوا, جس میں وہ انڈیا کی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے, اس کے داغ مٹانے کے لیے بھی وہ کوئی مہم جوئی کر سکتے ہیں. یہ ان کی طرف سے یہ آ رہا تھا. تو پاکستان بھی اس کے لیے بالکل تیار بھی ہے. یہ ہم نے دیکھا کہ گزشتہ دنوں آرمی چیف بھی گئے تھے اپنے ٹروپس کے ساتھ, اور ٹینک پہ بھی کھڑے ہوئے. انہوں نے Z10ME جو ہیلی کاپٹر ہے اس کی انڈکشن کی گئی ہے. بڑا لیتھل ہیلی کاپٹر ہے پاکستان کے جو افواج کے پاس اب آ گیا ہے. وہ بھارت کے جو اپاچی ہیلی کاپٹرز ہیں ان کا کلر بھی مشہور ہے. میزائل لانگ رینج میزائل مارنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ریڈار سسٹم بھی ہے, پورا اڑتا ہوا ایک ٹینک ہے. تو وہ پاکستان یعنی یہ اپنی ڈیمانسٹریٹ کر رہا ہے کہ بھائی ہمیں ہلکا نہ لینا. ایک دفعہ پہلے آپ سبق سیکھ چکے ہیں, دوسری دفعہ بھی ہوگا. اور آج DGISPR نے بھی بہت واشگاف الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اگر آپ نے اس طرح کیا تو اب آپ کا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. اب عمار بھائی اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جو پاکستان میں کل سے چل رہی ہے, اور بڑی کیونکہ بہت سارے اس کے افیکٹیز ہیں, اوورسیز پاکستانیز ہیں جو انہوں نے بحریہ ٹاؤن میں سرمایہ کر رکھی تھی. کل ایک ٹویٹ آتا ہے جی بحریہ ٹاؤن کے جو مالک ہیں ملک ریاض صاحب کا, اور اس میں انہوں نے بڑا لمبا چوڑا ٹویٹ ہے. اس میں انہوں نے شروع میں ہی کہا کہ جی ہم مجبور ہو رہے ہیں بحریہ ٹاؤن کی تمام سروسز بند کرنے کی, جو سروسز ان کی ہوتی ہیں صفائی کی, سیکیورٹی کی, فلاں یعنی کہ جو رہائشیوں کو سروسز انہوں نے پرومس کر رکھی ہیں. اور کہہ رہے ہیں جی ہمارے کو 50,000 ملازمین ہیں, وہ ہو رہا ہے, ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں. اس کی وجہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ نیب کے کیسز ان کے اوپر ہیں, اور نیب کے کیسز میں 7 تاریخ مقرر کی گئی ہے, 7 اگست. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی اس کو انڈورس کر دیا ہے. 7 اگست کو ان کی بہت ساری پراپرٹیز نیلام ہوں گی. ارینا سینما بھی ہے, بحریہ کی مختلف پراپرٹیز بھی ہیں, کمرشل پراپرٹیز بھی ہیں. تو اس دباؤ کو بھی انہوں نے کرنے کے لیے یہ ایک دھمکی سی دی ہے کہ جی ہم بند کرنے جا رہے ہیں. اب بات یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں اتنا سارے لوگوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. ٹھیک ہے, ان کے بارے میں یہ تو بڑا مشہور ہے کہ فائلوں کو پہیے لگاتے تھے, خود مانتے تھے, یعنی کہ رشوت دے کے کام کروانا, اداروں میں دھونس دھانسلی چلانا, آئسکو سے اپنے لیے میٹر کے کنیکشن لے لینا. CDM میں ایک پورا ڈپارٹمنٹ بنا ہوتا تھا جو بحریہ ٹاؤن کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا. یعنی کہ پاکستان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں نظر اندازی کر کے اپنی فیورز لیے انلیگل. وہ سب کچھ تھا, مگر اب جن لوگوں نے سرمایہ کاری کر لی ہے وہ پریشان ہے کہ اب ان کا مستقبل کیا ہوگا, وہاں پہ پرائسز گر گئی ہیں, وہاں کی سروسز کا کیا ہوگا. اس حوالے سے پھر ایک تشویش پائی جاتی ہے. اجے ملک ریاض کے اوپر پاکستان میں کبھی ایسا وقت نہیں آیا. ملک ریاض کی کہانی اگر آپ سنیں تو وہ صرف عروج کی, زوال سے عروج کی کہانی ہے. عروج سے زوال کی طرف وہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہے. لیکن اب یوں لگ رہا ہے کہ جیسے واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے. جس زوال سے انہوں نے آغاز کیا تھا ایک چھوٹے سے ملازم کی حیثیت سے, اب ان کی حیثیت شاید اسی طرح کی ہو جائے. اور بالکل کسی قسم کی کنسیشن نہیں مل رہی جو ماضی میں ہر سول حکومت اور ہر ملٹری حکومت دیتی رہی ہے. یہ تسلیم, وہ ہر ایک کے لاڈلے بن جاتے تھے, سیاسی معاملات میں بھی پڑھتے تھے, صحافی بھی ان کے ساتھ خوش رہتے تھے, وہ جو ہے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بھی ان کی اچھی بنتی تھی, پولیٹیشین بھی. تو ہر معاملے میں وہ بہت اچھے, ان کا بریف کیس بہت بڑا ہوتا تھا. ہاں بھاری بھی ہوتا تھا. اچھا دوسرا جو چیز اس دفعہ کچھ لوگوں کو بہت بری لگی, ملک ریاض صاحب نے سوچا کہ یہ پچھلی طرح کی ایڈمنسٹریشن ہے اور لوگوں کو تسلی دینے کے لیے سب سے اچھی چیز ہوتی ہے کہ آپ انہیں بتائیں جی کہ پلاٹ مل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ بہت کروڈ سی کیلس سی بات ہے, لیکن ملک ریاض صاحب کا طریقہ یہی رہا. اور اس دفعہ انہوں نے کہا کہ یار یہ اگر میرے ساتھ معاملات درست کر لینا تو جو شہداء کے لیے میں جو ہے پتہ نہیں 300 ایکڑ زمین دے دوں گا. یہ وہ نقطہ تھا جو بہت برا کچھ حلقوں میں مانا گیا, اس لیے کہ ان حلقوں نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے شہداء کے لیے جنہوں نے اس ملک کے لیے خون دیا, جان دی, اپنی سانسیں قربان کی, ان کے لیے ہمیں ملک ریاض کی رشوت کی اور اس قدر توہین آمیز طریقے سے دی گئی رشوت کی ضرورت ہے.
तो फिर کہیں یہ فیصلہ کیا گیا کہ نہیں، ہم اپنے شہداء کا احترام کرتے ہیں، ان کی فیملیز کا، ان کے گھر والوں کا خود خیال رکھ سکتے ہیں، ان کو جو عزت اور تکریم دینی ہے وہ ہم خود دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ ملک ریاض کی سختی سے سختی آ رہی ہے۔ ملک ریاض صاحب ابھی بھی یہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کہیں پیچ اپ ہو جائے، لیکن اب پیچ اپ کے امکانات بہت کم ہیں۔ یہ جو دھمکی ہے کہ ہم اس طرح اپنی ایڈمنسٹریشن بند کر دیں گے، ظاہر ہے اس سے بحریہ ٹاؤن کے لوگوں میں پینک پھیلا ہوا ہے، اور جنہوں نے فائلیں خریدی ہیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، وہ سارے پریشان ہیں۔ لیکن وہ پریشانی اپنی جگہ، ملک ریاض صاحب سے سوال کریں، لیکن پلاٹوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور ایڈمنسٹریشن کی وجہ سے ریزیڈنٹس کو بہت پرابلم ہوگی۔ میں آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ دیکھیے، اگر ملک ریاض نے ہر جگہ سے پیسہ کمایا نا، لیگل اور انلیگل طریقے سے، ریزیڈنٹ سے بھی کمایا۔ آپ کو شاید یہ نہ پتہ ہو کہ یہ جو سولر آپ گھروں میں لگواتے ہیں، اس کا کچھ حصہ حکومت آپ سے لیتی ہے۔ بحریہ میں اگر آپ کا گھر ہے اور آپ نے سولر لگوایا ہوا ہے، تو اس میں سے ایک میجر چنک بحریہ کو آپ کو دینا پڑتا ہے، تو وہ ہر جگہ سے آسمان کے چارجز بھی لیتے ہیں، اپنی زمین کے ساتھ زمین کے ساتھ آسمان کے چارجز بھی لیتے ہیں۔ تو یہ ابھی ایک بڑی دھمکی ہے، اس سے ریزیڈنٹس پریشان ہیں، پلاٹوں کی قیمتیں کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اس کا حل یہی ہے کہ الٹیمیٹلی کوئی اتھارٹی بنائی جائے گی۔ اچھا، اسی ریئل اسٹیٹ اسکیم کے حوالے سے یہ ایک بات تھی، اور جو اسکیم کو انرتھ کیا ہے ایز اے انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے طور پہ، وہ ہیں خواجہ آصف صاحب۔ انہوں نے جناب ٹویٹ کیا کہ جی یہ بہت ساری بیوروکریسی کے لوگ ہیں جنہوں نے پرتگال میں، جو یورپ کا ملک ہے، وہاں پر پراپرٹیز خریدی ہیں تاکہ وہاں پہ نیشنلٹی مل جائے۔ پرتگال ایک ایسا ملک ہے جہاں پر بڑی اٹریکٹیو آفرز ہیں گولڈن ویزا کی، اور اس کے بعد وہ بعد میں پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے۔ گولڈن ویزا کے لیے وہاں پہ کوئی تقریباً یعنی 1.25 ملین یعنی 2.5 لاکھ روپے صرف دیں، 2.5 لاکھ یورو دیں، جو کہ پاکستان کے 8 کروڑ روپے بنتے ہیں، کچھ 8 کروڑ سم تھنگ بنتے ہیں۔ وہ اگر آپ اتنے پیسوں میں کوئی پراپرٹی خرید لیں، کوئی انویسٹمنٹ کر لیں، تو پھر آپ کو گولڈن ویزا مل جاتا ہے، جب آپ کو کسی ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ جتنی مرضی چاہیں آئیں یورپ میں، آپ کے پاس ویزا ہے۔ پھر اس کے علاوہ آپ وہ لیڈنگ ٹو پاسپورٹ بھی ہوتا ہے، بعد میں پاسپورٹ بھی مل جاتا ہے۔ تو یہ اتنی آسان شہریت کا طریقہ ہے، اسی وجہ سے پاکستان میں بہت سارے لوگوں کے ساتھ ساتھ بزنس مین لوگوں کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پہ بہت سارے بیوروکریٹ نے بھی حالیہ دنوں میں وہاں پراپرٹیز لی ہیں، اور یہ انکشاف وہ کر رہے ہیں۔ یہ بڑا سیریس معاملہ ہے۔ دیکھیں، اگر بیوروکریٹ وہاں جاتے ہیں، اور جو اس وقت حاضر سروس ہیں، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہے، سیکورٹی بریچ بھی ہے، پاکستان کے نیشنل راز ہوتے ہیں جو بیوروکریٹس ہیں، سب کچھ ان کے پاس ہوتا ہے، ساری فائلیں، جناب پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر ایک سیکٹری ہوتا ہے، اگر سب کچھ ان کے پاس، جن کے پاس ہے، وہ اگر یہ کام کر رہے ہیں، تو یہ تو بڑی سیکورٹی بریچ ہے، اور یہ بڑی تشویش کی بات ہے۔ تو خواجہ صاحب کو یہ معاملہ کیبنٹ میں نہیں اٹھانا چاہیے تھا، اور ان پہ ایکشن نہیں لینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ خبر دیں؟ خواجہ صاحب جو ہے نا ڈیفنس منسٹر، بہت ہی امپورٹنٹ عہدہ ہے ان کے پاس، یہاں پر گفتگو کرتے ہوئے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈیفنس منسٹر کا جو بھی ایک ایک لفظ ہوتا ہے وہ معنی خیز ہوتا ہے، لیکن مجھے یوں لگ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے خواجہ آصف صاحب کا ٹویٹر اتنا محتاط نہیں رہا، کچھ غیر محتاط بھی ہو گیا۔ ایک آدھ دفعہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کسی کے خلاف بڑے ابیوسو لینگویج بھی استعمال کی ہے، تو وہ ایک ڈیفنس منسٹر کو سوٹ نہیں کرتا۔ یہ بڑی بات ہے کہ پرتگال میں پاکستانی بیوروکریٹس جا رہے ہیں، نیشنلٹی لے رہے ہیں، تو وہاں پر اس کو سلسلے کو روکنا چاہیے، لیکن اس میں یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے۔ ایک بات دیکھنے والی یہ بھی ہے کہ فرض کیجئے ہم کسی طرح یہ پرتگال میں ڈیولپنگ سٹوری کو روک لیتے ہیں، تو کیا جنہوں نے باہر جانا ہے ان کو ہم روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ ان کے پاس ہزار اور طریقے ہیں نیشنلٹی مختلف ممالک کے لینے کے لیے۔ صرف پرتگال مسئلہ نہیں ہے، وہ سوچ مسئلہ ہے جو پاکستان میں ساری عمر نوکری کرنے کے بعد باہر جانا چاہتی ہے۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔